بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے۔ تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا، او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والزندیقین، سیدنا فاروق اعظم مراد رسول، داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا،
उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबर वार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल मैं सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, फारूक आदम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊंटनी पे डाची पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुक़द्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले लें, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल हैं, आप शहंशाह हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सारे मुसलमानों के सरदार हैं, आप सवारी पे सवार होकर चलें। लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मुमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे हैं। खबर है गरम आज उनके आने की, खबर है गरम आज उनकी आने की, अफसोस कि मेरे घर में बोरिया न हुआ। फारूक आज़म का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। वर्के पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, तौरात में मौजूद है बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं, कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में डाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है, तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूं। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये डाची पे ऊंटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो बैतुल मुक़द्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार हैं। हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे।
اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاصب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس خیر نہیں۔ سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روزہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا منہ نہیں لیا۔
کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے, تاریخ شاہد ہے. آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے احترام کیا, آگ نے احترام کیا, دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن ساغر وڈارا دے, مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے, ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے, زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ کوڑا مارا, اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ فاروق موجود ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا, زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا, ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے, جہاد میں مصروف ہے, کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے, سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی, جس کی غلامی ہوا کرے, جس کی غلامی زمین کرے, جس کی غلامی آگ کرے, جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو, پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو, قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں, اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیٹر لگانے والوں, جوا کھیلنے والوں, شراب کا دور چلانے والوں, آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم, نہ صحابہ کا ادب, نہ انبیاء کرام کا ادب, نہ اللہ والوں کا ادب, نہ علماء کا ادب, نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون, ایک ایک بال, ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی, سینگیوں میں خون نکلا, ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو, بے ادبی نہ ہو. نبوت کا خون ہے, امام الانبیاء کا لہو ہے.
صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں. جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے. عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا. کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں اگر لینا ہو, اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی, فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں. مجاہد بنو, فوجی تیاری کرو, ہر نوجوان مجاہد بنے, فوجی ٹریننگ لے, ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں, ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے, انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے, انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے. پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ, کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا, کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا, کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا, کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا, کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے, محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے, شعر کرتی ہے, میری توہین کرتی ہے. آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا, بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے. مدینہ منورہ ہو, صحابہ کرام کی جماعت ہو, اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا ہے, فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے, میری توہین کرتی ہے, مجھے تکلیف ہوئی, کون ہے جو اس کو قتل کرے, میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جتنے صحابہ کرام کے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا, وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے، تلوار آپ کا تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت۔ سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔
میرے تیری جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبوی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ، لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا، اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا، فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں، اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں، بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو؟ پھر کیسے لوگ غازی بنے؟ کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، آج فلانا، لگے رہتے ہیں. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
बीर मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाह अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में, उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अरश वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे, कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो, अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए, अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को लाके फांसी चढ़ा दो, तू जुबान से कह दे बस, तो बताओ यूं कहने में क्या हरज है। उसे पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां चौधराट ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हरज था। मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे उस जालिमों जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं, मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार। मक्के के काफिर आके कहने लगे कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। साहबी कहने लगा सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। हाँ, तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो खाली बैठे हुए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो कंजरियों के गीत सुनते हुए टेप पर बैठे सारा दिन बर्बाद कर देते हो, नमाज नहीं पढ़ते। औरतें गप्पे मारती रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, खावेंगी अच्छा, पहनेंगी अच्छा, नमाज पढ़ते हुए नाग लड़ता, नमाज नहीं पढ़नी। साहबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा आखिरी वक्त में मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। इजाजत दे दी मक्के वालों ने। साहबी ने वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की,
اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں. اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، اور میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، اور میرے لہو تو بہہ جا، اور میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے. ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او مدینے والوں، میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا. صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے. آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا. آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں. یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں. ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں. بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی. آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے. ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے. یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام. آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں. یہ مکر کرتے ہیں. نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ. خدا مندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا. ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.